جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت بھی ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے، لمحہ ایسا ہے جمعہ کے دن کہ جب انسان دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. اس کو ساعت اجابت کہتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان جو توقف ہے، تھوڑا سا وقوف کرتا ہے، وہ جو وقفہ ہے وہ ساعت اجابت ہے، اس میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے. لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا، محققین نے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اللہ نے ساعت اجابت رکھی ہے. لہذا جو آدمی جمعہ سے دن عصر سے مغرب کے درمیان عبادت میں بیٹھا رہے، دعا کرتا رہے، تو یقیناً اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں جلدی قبول ہوگی. ویسے بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ جو اجتماع ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اس کی دلیل ساری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ سب دعا مانگتے ہیں. ان کی دعا پر قبولیت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر اس میں سے چند لاکھ میدان عرفات میں حج کے موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کا اکٹھے ہو کر دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میدان عرفات میں جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ مل کر مانگنا بھی اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے. ایک بزرگ تھے، مجمع میں دعا مانگتے، کہتے دعا قبول ہو گئی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بھئی اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ پہنچ جائیں اور اس سے ایک چونی مانگے تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کو چونی دے کے بھیجے گا یا خالی؟ اس نے کہا جی اتنے لوگوں کو تو خالی نہیں بھیجے گا، لحاظ کرے گا. فرمایا اس سخی کے لیے چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے بندوں کو معاف کر دینا یہ آسان کام ہے. اب دیکھیے کہ اس جمعے میں خطیب نچوڑ کیا نکالتے ہیں اپنے خطبے کا. واعظ و نصیحت کی باتیں کر کے آخر پر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. یہ پوری کی پوری نصیحت کا نچوڑ ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے. اسی لیے جو لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوگی تو آئیں گے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالی او لیختتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین. اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. تو دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز میں غفلت